ایمانداری سے آپ نے مطالعہ کیے ہیں، حدیثوں کی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا، مجھے پتہ ہے، اس کا اندازہ ہے، ایمانداری سے بتائیں کہ ضعیف روایات جو اہل تشیع کی کچھ کتابوں میں موجود ہیں تحریف کے بارے میں، جس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، اور اجماع ہمارا یہی ہے کہ ان روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن کے مقابل میں جو روایت آئے گی ہمارے نزدیک وہ قابل اتباع نہیں، قابل تقلید نہیں۔ آپ کے ہاں کیا اس طرح کی روایتیں نہیں ہیں؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ظلم یہ ہوا ہے، الحاقات جو ہیں نا یہ بہت ہیں، جن کو ہم دوسرا نام ان کو ضعیف روایت دے دیتے ہیں یا موضوعات کے درجے میں آ جاتے ہیں، جعلیات جسے کہیں، جعلیات۔ ایک آدمی کا تصور بھی نہیں، اس نے کہا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، وہ بالکل پاک صاف دنیا سے چلا گیا، اس کے چلے جانے کے بعد جو گھپلے بہت ہوئے ہیں قبلہ، یہ تاریخ کے اندر جو ہے نا روایات میں، روایات کو پڑھ کر کے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بہت بڑی گھبراہٹ اور وحشت ہو گئی ہے کہ آدمی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے ان سے درخواست کی گئی بڑے لوگوں سے کہ اس پر بیٹھ کے نا کوئی ایسا، تو وہ الحاقات آپ کی ذات کی طرف ایسے منسوب کر دیا کہ آپ کے خیال میں بھی، آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، اس طرح کے الحاقات ادھر سے بھی ہیں ادھر سے بھی ہیں، اور ان کو بدقسمتی سے قبول کر لیا گیا۔ مثلا یہ تحریف قرآن کا جو اہل تشیع کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں ایک چینل سے میں دیکھ رہا تھا، تو ان کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارا اس وقت جو ہے اس کا ایک حرف اس میں نہیں ہے، اس کا ایک حرف اس میں نہیں ہے، جو اصل قرآن ہے وہ 70 گز لمبا۔ اب آپ دیکھیں روایات کی کوئی عقل بھی تو آخر کسی بات کو قبول کرے گی، 70 گز لمبائی کا تو آج تک کوئی مکان ہی نہیں بنا کہ کسی میں کوئی آدمی کا کوئی، تو وہ قرآن مجید وہ کتاب وہ کہاں سے لاؤ گے کہ جس کا 70 گز جو ہے طول عرض ہے رکھنے کے لیے، اس کو اسپیشل۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں اپنے ایک چارپائی کا، دو چارپائی کا مکان ہوتا تھا، صحابہ کرام رہتے تھے اور مسلمان رہتے تھے، اس وقت کی یہ بات جو ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، یہ ان واحیات روایات میں ہو سکتی ہے اور الحاقات میں ہو سکتی ہے جو جس کا دین سے اور اصول دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہمارے ہاں بھی۔ ہاں، تو پھر اگر روایات اگر ہیں تو کیا ہم ان روایات کو لے کر کے پوری قوم پر ان روایات کا جو نتیجہ ہے وہ تھوپ سکتے ہیں؟ یہ جو آج کل فضا بنی عجیب و غریب کہ عقیدے بھی تھوپے جا رہے ہیں، زبردستی تھوپے جا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اور دوسرے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں۔